نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد ماد الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج ماہ رجب المرجب کی 13 تاریخ تھی۔ مولائے کائنات حیدر کرار اخی رسول زوج بطول خلیفہ چہارم حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پیدائش کی تاریخ۔ لائق مبارکباد ہیں آپ سبھی حضرات کہ آپ نے اپنے آرام کا کچھ قیمتی وقت مولا علی کی محبت میں صرف فرمایا اور جامع مسجد میں تشریف لائے۔ اللہ رب العزت آپ کی ہماری سب کی حاضریوں کو قبول فرمائے اور مولا کائنات حیدر کرار حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فیض و برکات سے مستفید فرمائے۔ نعت و منقبت کے کچھ اشعار اور ایک مختصر تقریر عزیز مولانا محمد عمار رضا صدیقی حشمتی مصباحی سے آپ نے سماعت فرمائی۔ کچھ دیر کے لیے میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں ہمیں حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولائے کائنات حیدر کرار علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سب سے پہلے ایمان لائے۔ 3 روایتیں ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر سب سے پہلے ایمان لائے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ سب سے پہلے ایمان لائے۔ ایک روایت میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سب سے پہلے ایمان لائیں۔ ہمارے امام حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے تینوں روایتوں کی تطبیق کرتے ہوئے فرمایا کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ایمان لائے، بچوں میں سب سے پہلے حضرت مولائے کائنات حیدر کرار علی مرتضیٰ ایمان لائے، اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لائیں۔ اور لوگ ایمان لائے تو کچھ جوانی کی بہاریں گزارنے کے بعد ایمان لائے، کچھ عمر گزر جانے کے بعد ایمان لائے، مگر مولا علی بچپن ہی میں 9 یا 10 سال کی عمر میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ مولا کائنات حیدر کرار علی مرتضیٰ کے دل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت تھی، اندازہ لگانے کے لیے آپ اگر مولا کائنات سے پوچھیں تو کسی نے پوچھا تھا کہ اے مولا یہ بتائیے آپ کے دل میں نبی کی کتنی محبت ہے؟ فرمایا سخت گرمی کے زمانے میں، شدت کی پیاس میں ایک پیاسے کو پانی جتنا محبوب ہوتا ہے، نبی ہمیں اس سے زیادہ محبوب ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا لوگ اپنے مال سے محبت کرتے ہیں، ہمارا مال نبی کے نام پہ قربان کیا جاتا ہے۔ لوگ اولاد سے پیار کرتے ہیں، ہماری اولاد نبی کے نام پر اپنے لہو کا ایک ایک قطرہ بہا کے جام شہادت پی لیتی ہے۔ مولا کائنات حیدر کرار علی مرتضیٰ کو کتنی محبت تھی، آپ اندازہ لگانے کے لیے ہجرت کی وہ بھیانک رات غور فرمائیں کہ جب ننگی تلواریں لیے دشمن
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے کھڑے تھے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے مولا علی کو بلایا، علی یہ امانتیں آپ اپنے پاس رکھ لو، میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کے لیٹ جاؤ، جب سویرا ہوگا تو فلاں فلاں کو یہ امانتیں دے کے واپس مدینہ آ جانا۔ حضرت سیدنا مولا کائنات نے امانتیں حاصل کی اور نبی کے بستر پر نبی کی چادر اوڑھ کر لیٹ گئے۔ آپ غور فرمائیں اور سوچیں کہ یہ بستر پھولوں کی سیج نہیں بلکہ یہ کانٹوں کی سیج پہ بستر تھا۔ دشمن ننگی تلواریں لیے اللہ کے رسول کے قتل کرنے کے در پہ تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت میکائیل حضرت جبریل کو بھیج دیا، جاؤ علی میرے نبی کے بستر پر لیٹے ہیں، تم ان کے دائیں بائیں کھڑے ہو کر ان کی حفاظت کرنا۔ حضرت مولا کائنات اپنے آقا و مولا سید عالم کے بستر پر انہی کی چادر اوڑھ کر لیٹے ہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ اگر دشمن کسی کو قتل کرنا چاہے تو وہ چادر کھول کر چہرہ نہیں دیکھتا، بس یہ دیکھتا ہے کہ یہ چادر کس کی ہے، یہ بستر کس کا ہے۔ مولا علی نبی کے بستر پر لیٹے ہیں، نبی کی چادر اوڑھے ہیں، اور اللہ کے رسول سید عالم وہاں سے نکلے، حضرت صدیق اکبر کو ساتھ میں لیا اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اور پھر واقعہ آپ حضرت صدیق اکبر کا پورا سن چکے ہیں کہ اللہ کے رسول غار ثور تک تشریف لے گئے۔ جب سویرا ہوا، لوگوں نے حضرت علی کو نبی کے بستر پر دیکھا تو سب شرمندہ ہو گئے۔ کسی نے حضرت مولا علی سے پوچھا، علی آپ نبی کے بستر پر رات میں لیٹے تھے، دشمن ننگی تلواریں لیے نبی کو قتل کرنے کے در پہ تھا، آپ کو تو پوری رات کروٹ بدلتے بیت گئی ہوگی، نیند نہیں آئی ہوگی۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ جتنا سکون کی نیند مجھے اس رات آئی، زندگی میں کبھی اتنے سکون کی نیند کبھی آئی ہی نہیں تھی۔ کیا آپ ننگی تلواروں سے نہیں ڈرتے تھے؟ دشمن جو قتل کرنا چاہتے تھے ان کا خوف نہیں تھا؟ فرمایا، آقا نے فرمایا تھا علی یہ امانتیں لے لو، جب سویرا ہو تو فلاں فلاں کو اتنا اتنا دے دینا، اس کے بعد مدینہ آ جانا۔ تو میرا ایمان تھا کہ جب تک سویرا نہ ہو جائے میں امانتیں لوگوں کے سپرد نہ کر دوں، یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ نہ پہنچ جاؤں، مجھے موت آ ہی نہیں سکتی ہے۔ اس لیے پوری رات نبی کے بستر پر میں نے چین و سکون کے ساتھ لیٹ کر سوتا رہا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں حضرت سیدنا مولا کائنات کو آقا کریم سے کتنی محبت ہے۔ یاد کیجئے فتح مکہ کے دن جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں پہنچے تو دیکھا ایک دو نہیں 360 جھوٹے خداؤں نے اللہ کے گھر میں ڈیرا جما رکھا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے ایک ایک کر کے سارے معبودان باطل کو توڑ کے چکنا چور کر دیا، سب کو تحت نیز فرما دیا۔ یہاں پر ایک بڑی ایمان افروز بات آپ سنیں، اللہ کے رسول نے جب کعبہ کے معبودان باطل کو توڑا تو ہاتھ کے اشارے سے نہیں، عصا کے اشارے سے توڑا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے دستے مبارک کے بجائے عصا سے کیوں توڑا؟ تو فرماتے ہیں ایک دن حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ روٹیاں پکا رہی تھیں، اللہ کے رسول پہنچے، دیکھا چہرہ پسینے میں شرابور ہے۔ فرمایا علی اے فاطمہ کچھ دیر تم سستا لو، کچھ روٹیاں میں نکالوں گا۔ اور سرکار نے تنور میں روٹیاں ڈالیں اور جب نکالی تو ساری روٹیاں کچی نکلیں، ذرا سا آگ کا اس پہ اثر تک نہ ہوا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، فاطمہ کے ہاتھ کی روٹیاں تو تنور سے پکی ہوئی نکلی، آپ کے ہاتھ کی یہ روٹیاں کچی کیوں نکلی؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اس آٹے میں میرا ہاتھ لگ گیا، آگ میں طاقت نہیں کہ اس آٹے کو گرمی پہنچا سکے۔ یاد کیجئے ایک مرتبہ اللہ کے پیارے رسول مکہ شریف کی ایک گلی سے گزر رہے، ایک صحابی مل گئے، گفتگو ہونے لگی، بات طویل ہو گئی تو بغل میں ایک مکان تھا، اللہ کے پیارے حبیب نے اس مکان کی دیوار سے
اپنے پشت انور کی ٹیک لگا دیا۔ مکان کی مالکہ سرکار کے دشمن تھی، کافرہ تھی، اسلام اس نے قبول نہیں کیا تھا۔ جب سرکار کی گفتگو سنی تو جلدی جلدی نیچے آئی، دروازہ بند کیا، کھڑکی بند کی، جنگلہ بند کیا کہ نبی کی آواز کانوں تک نہ پہنچنے پائے۔ حضرت جبریل آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اس مکان کی مالکہ نے اپنے مکان کا دروازہ، جنگلہ، کھڑکی بند کر لی ہے، مگر آپ نے اس کے دیوار سے ٹیک لگا دیا۔ اللہ کی شان رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میرا محبوب جس کی دیوار سے ٹیک لگا دے وہ کافرہ رہے، وہ جہنم میں جائے۔ اس نے اپنے گھر کے دروازے، جنگلے، کھڑکیاں تو بند کر لی، مگر اللہ نے اس کے دل کی کھڑکی کھول دی ہے۔ اتنے میں عورت آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ، مجھے کلمہ پڑھا کے صاحب ایمان بنا لیجئے۔ فرمایا پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب یہیں پر میں آپ کا ذہن چاہوں گا، اگر سرکار کا دست مبارک آنٹے میں لگ جائے تو آگ میں طاقت نہیں کہ گرمی پہنچا سکے۔ سرکار کی پشت انور ایک جہنمیہ کے دیوار سے لگ جائے تو اللہ کو گوارا نہیں کہ وہ جہنمیہ رہے، کافرہ رہے۔ پھر کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو اللہ کے رسول کی ماں کو معاذ اللہ جہنمیہ کہتے ہیں۔ سید عالم جس ماں کے آغوش میں پیدا ہوں، جس ماں کے شکم میں 9 مہینے تک جلوہ کر رہے ہیں، جب دیوار سے پشت انور لگ جائے وہ جہنمیہ کافرہ رہے، اللہ کو گوارا نہیں، تو جس کے شکم میں 9 مہینے تک اللہ کے رسول جلوہ بار رہے، کیا وہ جہنمیہ اور کافرہ ہو سکتی ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اگر نبی کا دست مبارک لگ جائے، آگ میں طاقت نہیں کہ جلا سکے، تو دل اگر عشق نبی کا مدینہ بن جائے تو جہنم کی آگ میں طاقت نہیں کہ اسے جلا سکے۔ کعبے کے سارے معبودان باطل کو اللہ کے نبی نے توڑ دیا، مگر جو سب سے بڑا تھا وہاں تک تو آسا بھی نہیں پہنچ رہا تھا۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ، آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائیں، اسے توڑ ڈالیں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا علی، تمہارے کندھوں میں بار نبوت اٹھانے کی طاقت نہیں۔ علی کی طاقت۔ ابھی عزیز مولانا عمار رضا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا کہ غزوہ خیبر کے موقع پر کئی دن تک صحابہ حملہ کرتے رہے مگر قلعہ فتح نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل سویرے میں یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ذریعے یہ قلعہ فتح ہو جائے گا، اور وہ ہے جس سے اللہ بھی راضی ہے، وہ اللہ سے بھی راضی ہے۔ وہ ہوگا جس سے رسول بھی راضی ہے، وہ اپنے رسول سے بھی راضی ہوگا۔ جب صحابہ نے سنا کہ کل جس کو جھنڈا ملے گا اس کے ہاتھ پہ خیبر فتح ہو جائے گا، اور وہ ایسا خوش نصیب ہوگا کہ جس سے اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی، اور وہ اللہ اور رسول سے راضی۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اللہ اور رسول سے راضی ہو جائے، مگر اللہ اور رسول سے راضی ہو جائے یہ بڑی قسمت کی بات ہے۔ صحابہ رات بھر بے چینی سے انتظار میں کروٹ بدلتے رہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے پوری رات نیند نہیں آئی، میں انتظار میں تھا کہ کب جلدی سے صبح ہو اور کاش وہ جھنڈا میرے ہاتھ میں پہنچ جائے۔ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا حضور ان کی آنکھ میں آشوب ہے، ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، وہ خیمے میں ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بلاؤ۔ حضرت علی کو بلایا گیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنے منہ سے لعاب دہن نکالا، مولا علی کے آنکھ میں ڈال دیا، جس سے پائی مریضوں نے کامل شفا۔ وہ ہے میرے نبی کا لعاب دہن، اور جیسے ہی لعاب دہن ڈالا حضرت علی کے آنکھوں کی ساری بیماری ختم ہو گئی۔ فرماتے ہیں میرے آنکھوں میں اتنا روشنی آ گئی کہ پہلے اتنا روشنی نہیں تھی اور پہلے اتنا آرام نہیں تھا۔ اور پھر حضرت علی جب جھنڈا لے کر گئے تو خیبر کا وہ قلعہ جس کا دروازہ 40 گز اونچا تھا، 40 گز چوڑا
کھڑا تھا، حضرت علی نے نعرے تکبیر بلند کیا اور ایک ہاتھ سے خیبر کے قلعے کو دروازے کو اکھاڑا اور اسے 40 گز دوری پر پھینک دیا۔ اور جب قلعہ فتح ہو گیا تو تاریخ بتاتی ہے 40 صحابہ مل کر اس دروازے کو ہلانا چاہتے تھے، اٹھانا تو دور کی بات، اسے ہلا نہ سکے، اور 40 صحابہ جس کو ہلا تک نہ سکے، حضرت علی نے اس کو دستے مبارک سے ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کے رسول سے حضرت علی کہہ رہے سرکار میرے کندھے پر سوار ہو جائیں، اس بڑے والے کو آپ توڑ ڈالیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے علی تمہارے کندھوں میں بار نبوت اٹھانے کی طاقت نہیں۔ تو مولا علی یہ نہیں کہتے کہ جب میں ایک ہاتھ سے اتنا وزنی، اتنا لمبا، اتنا چوڑا خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے 40 گز دور پھینک سکتا ہوں تو آپ کا بوجھ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ جیسے آپ کے 2 ہاتھ ویسے ہمارے 2 ہاتھ، جیسے آپ کے 2 پیر ویسے ہمارے 2 پیر، جیسے آپ کی شکل و صورت دیکھنے میں بظاہر ویسے میری شکل و صورت۔ آج وہابی نبی کے کندھے سے کندھا ملاتا ہے، مگر مولا علی سے نبی کی عقیدت کو سیم سمجھو۔ مولا علی یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ میں آپ کو کیوں نہیں اٹھا سکتا، اور پھر یہیں پر آپ یہ بھی سمجھ لو کہ مولا علی سے اللہ کے نبی نے فرمایا علی تمہارے کندھوں میں بار نبوت اٹھانے کی طاقت نہیں، مگر ہجرت کی رات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے 3 کلومیٹر کے اونچے پہاڑ پر اللہ کے رسول کو اپنے کندھے پر بٹھایا تھا، اور پورا پیر رکھ کر نہیں، پنجوں کے بل پہاڑ پہ چڑھ کر 3 کلومیٹر دوری پر لے جا کر غار ثور میں پہنچا دیا تھا۔ آج جو لوگ کہتے ہیں علی کا پہلا نمبر، علی کا پہلا نمبر، آپ اپنے بچوں کو بتائیے کہ پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق کا ہے۔ بولو پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، دوسرا نمبر حضرت عمر فاروق کا ہے، تیسرا نمبر حضرت عثمان ذی النورین کا ہے، اور چوتھا نمبر مولائے کائنات علی مرتضیٰ کا ہے۔ حضرت علی خیبر شکن کا ہے، اور حضرت علی شیر خدا کا ہے۔ حضرت علی کا پہلا نمبر نہیں ہے، پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، دوسرا نمبر حضرت عمر کا ہے، تیسرا نمبر حضرت عثمان کا ہے، اور چوتھا نمبر حضرت علی کا ہے۔ ہم حضرت علی کو شیر خدا مانتے ہیں، شیر نبی مانتے ہیں، ہم ان کی ذوالفقار کی عظمت کے قائل ہیں، مگر اگر یہ کہو کہ صدیق اکبر سے زیادہ عظمت و فضیلت والے ہیں تو صدیق اکبر نے 3 کلومیٹر تک اپنے کندھے پر نبی کو بٹھایا تھا اور غار ثور میں پہاڑی پر چڑھ کر لے گئے تھے۔ آج ہٹا کٹا نوجوان پورے پیر رکھ کے سیڑھیاں بن چکی ہیں، پھر بھی غار ثور تک جاتا ہے تو پسینے نکل آتے ہیں۔ ذرا سوچئے حضرت صدیق اکبر کا کیا حال ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں البتہ اے علی تم میرے کندھے پر آ کے سوار ہو جاؤ۔ حکم تھا، حضرت مولا علی نبی کے کندھے پر سوار ہو گئے اور اس بڑے معبود باطل کو بھی توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور جیسے ہی پاس کیا ایک بیگ مولا علی کندھے سے نیچے گر پڑے۔ جب نیچے گرے تو مسکرائے۔ کسی نے پوچھا علی مسکرائے کیوں اور اتنا جلدی گر کیوں پڑے؟ کہا سرکار کا حکم تھا، میں چڑھ تو گیا تھا مگر جب کام پورا ہو گیا تو میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ ایک لمحے کی تاخیر کروں، نبی مجھے کندھے سے اتارے تب میں اتروں، گر پڑوں یہ گوارا ہے، ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں یہ گوارا ہے، زخمی ہو جاؤں یہ گوارا ہے، مگر نبی کی تعظیم و محبت میں فرق آئے یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ اس لیے میں نے اپنے کو جسم کو نیچے گرا دیا تھا، مگر جب میں گر رہا تھا تو مجھ کو یہ اندیشہ تھا بلندی سے گر رہا ہوں، چوٹ لگے گی، زخمی ہو جاؤں گا، خون میں شرابور ہو جاؤں گا، مگر مجھے تو ذرا سی ٹھیس تک نہیں لگی۔ اللہ کے رسول مسکرا پڑے، وہ مسکراہے جانتی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ دیکھنا چاہو پھول برسنا، آؤ دیکھو آپ کا ہنسنا، قابل تحسین عادت حسنا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کے نبی مسکرائے، فرمایا علی تمہیں چوٹ کیسے آ سکتی ہے جب کندھے پہ اٹھانے والا محمد الرسول اللہ ہے اور کندھے سے اتارنے والا جبریل امین ہے۔ میرے آقا نے فرمایا علی جب تم میرے کندھے پر سوار ہوئے تو تم نے کیا دیکھا؟
عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب میں آپ کے کندھے پر سوار ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرا سر ساق عرش سے جا لگا ہے، اور یا رسول اللہ شرق و غرب شمال و جنوب خدا کی پوری خدائی میرے مٹھی میں آ گئی تھی، شمال و جنوب شرق و غرب سب میرے قبضے میں آ گئے تھے۔ اب مجھے کہنے دو علی نبی کے کندھے پر آ جائیں تو ان کا سر ساق عرش سے جا لگے، پورب پچھم اتر دکن خدا کی پوری خدائی ان کے مٹھی میں آ جائے، تو جب علی نبی کے کندھے پر پہنچ جائے اتنا کمال والے بن جائے، تو جس نبی کے کندھے پر پہنچنے سے مولا علی کو یہ کمال ملا تھا اس نبی کی عظمت و کمال کا کیا حال ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی محبوب کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ مولا علی کے دل میں پیارے آقا کی کتنی محبت تھی۔ دروازہ بوسیدہ ہو گیا بارش کی وجہ سے، کھولتے تو چڑچڑاہٹ کی آواز، بند کرتے تو چڑچڑاہٹ کی آواز۔ خیبر شکن کو جلال آیا اور اپنے مکان کے دروازے کو پکڑا اکھاڑ کے پھینک دیا۔ ایک زمانہ بیت گیا، آپ نے پردے کے لیے وہاں ٹاٹ لٹکا دیا۔ ایک بڑھئی آیا، اس نے دیکھا، کہا مولا آپ نے اپنے گھر کے دروازے کو اکھاڑ کے پھینک دیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے ٹھیک کر کے لگا دوں۔ فرمایا لگا دو۔ اس نے اوزار نکالا اور جیسے ہی دروازہ ٹھیک کرنا چاہا مولا علی نے فرمایا کیا یہیں ٹھیک کرو گے؟ کہا دروازہ جب یہاں لگنا تو ٹھیک کہاں کریں؟ فرمایا یہاں سے لے جاؤ مدینے کے باہر، وہاں دروازہ ٹھیک کرو، چپکے سے لا کے یہاں لگا دو، دروازہ یہاں لگنا ہے، ٹھیک کرنے کے لیے اتنی دور بھیج رہے ہیں، آخر ایسا کیوں؟ فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ اللہ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ اونچی مت کرو، اگر تم یہاں دروازہ ٹھیک کرو گے شور پیدا ہوگا، اور جہاں نبی آرام کریں وہاں کوئی شور پیدا ہو یہ علی کے غیرت عشق کو گوارا نہیں ہے۔ مدینہ جا کے ہم سمجھے تقدس اس کو کہتے ہیں، مدینہ جا کے ہم سمجھے تقدس اس کو کہتے ہیں، ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ۔ اگر مولا علی کی محبت دیکھنا ہے تو آؤ مقام صحبہ میں چلو، زانوئے علی ہے، سر نبی ہے، سورج ڈوب رہا ہے، اللہ کے رسول نے ابھی عصر کی نماز ادا نہیں کی، حضرت علی پڑھ چکے تھے، جب سورج ڈوبنے لگا تو حضرت علی کی آنکھ میں آنسو آ گیا اور وہ آنسو ڈھلک کر سرکار کے چہرے پر گر پڑے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علی کیوں رو رہے ہو؟ کہا سرکار سورج ڈوب گیا، عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علی تم نے اللہ و رسول کی محبت میں نماز قضا کی ہے، تمہیں بھی ادائیگی کا موقع ملے گا۔ آج جس کی قضا ہو گئی ہوگی سب کو ادائیگی کا موقع ملے گا۔ دنیا کہتی گیا وقت پھر آتا نہیں، مگر اللہ کے رسول نے انگلی کا اشارہ فرمایا تو سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چار، اندھے نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، اور تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجہ چر گیا، تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجہ چر گیا، سورج واپس آ گیا۔ مولا علی نے نماز پڑھ لی اور بڑے اطمینان کے ساتھ پڑھی، بڑے خضوع کے ساتھ پڑھی کہ دینے کا علی سورج ڈوب گیا تھا، آپ کے لیے نکل آیا تھا، تو اتنا دیر کر کے خضوع سے آپ نماز کیوں پڑھ رہے تھے؟ کہا جب میری نماز کے لیے سرکار نے دوبارہ پلٹایا ہے تو جب تک علی کی نماز مکمل نہ ہوگی سورج میں یہ طاقت نہیں ہے کہ دوبارہ وہ غروب ہو سکے، اس لیے کہ پہلے غروب ہوا تھا عادت کے مطابق غروب ہوا تھا، مگر اب دوبارہ جب طلوع ہوا ہے تو علی کے لیے حکم مصطفیٰ پر طلوع ہوا ہے۔ آپ ذرا سوچو یہ مولا علی ہے، اور مولا علی کی شان کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کے علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم حضرت علی کو مولا مانتے ہیں، کل بھی مانتے تھے آج بھی مانتے ہیں۔ افضل الخلق بعد الانبیاء یار غار نبی حضرت سیدنا صدیق اکبر ایک دن تشریف فرما تھے، مولائے کائنات حیدر کرار علی مرتضیٰ وہاں پہنچ گئے، مولا علی کو حضرت صدیق اکبر نے دیکھا تو مسکرائے۔ اللہ کے رسول کے صحابی حضرت علی نے کہا اے ابوبکر آپ مسکرائے کیوں؟ کہنے لگے میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کل میدان محشر میں پل صراط سے وہی گزرے گا جس کو علی پروانہ دیں گے، جس کے ہاتھ میں علی کا پروانہ نہ ہوگا وہ پل صراط کو پار نہیں کر سکے گا۔
گا۔ حضرت علی مسکرا پڑے تو حضرت ابوبکر نے پوچھا آپ کیوں مسکرائے؟ کہا آپ کو اللہ کے نبی نے آدھی بات بتائی تھی، بقیہ آدھی مجھ سے سن لو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علی اسی کو پروانہ دیں گے جس کے دل میں ابوبکر صدیق کی محبت ہوگی، جس کے دل میں ابوبکر صدیق کی محبت ہوگی۔ اور سنو، ایک مرتبہ پھر ایسا ہوا، اللہ کے نبی حضرت سید عالم کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت علی ادھر سے گزر گئے۔ حضرت علی نے جب دیکھا تو حضرت ابوبکر مسکرائے۔ اللہ کے نبی کے صحابی حضرت مولا علی نے کہا اے ابوبکر آپ مسکرائے کیوں؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا جنت میں وہی جائے گا جس کو علی پروانے جنت عطا فرمائیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا اے ابوبکر مجھ سے بھی سن لو، اللہ کے رسول نے مجھ سے فرمایا تھا علی تم اس جنت کا پروانہ اسی کو دینا جس کے دل میں ابوبکر صدیق کی محبت ہوگی۔ آج لوگ کلمہ پڑھتے ہیں اس میں بھی تبرہ بکتے ہیں، اذان پڑھتے ہیں اس میں بھی تبرہ بکتے ہیں، بغیر تبرے کے تو ان کے ہاں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہو ہمارے ہاں رودولی میں تو تبرہ نہیں ہوتا، کیوں نہیں تبرہ ہوتا؟ نہ سمجھو تو تبرہ نہیں ہوتا۔ آپ نے کلمہ سنا ہوگا، اس کلمے میں کہتے ہیں علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل۔ یہ صحیح ہے کہ حضرت علی اللہ کے ولی ہیں، مگر وصی رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل یہی تو تبرہ ہے۔ وصی رسول اللہ کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول سید عالم نے حضرت علی کے لیے وصیت کی تھی کہ میرے بعد یہی خلیفہ ہوں گے، مگر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان زبردستی خلیفہ بن گئے۔ انہوں نے حضرت علی کا حق غصب کر لیا، انہوں نے علی کا حق مار لیا، اور جو حق غصب کرے، حق مارے، وہ جہنمی ہوتا ہے، وہ حرام فعل کا مرتکب ہوتا ہے۔ حرام فعل والا جنت میں کبھی نہیں جا سکتا ہے۔ اور جس نے یہ کہہ دیا کہ حضرت علی رسول اللہ کے وصی ہیں، اس نے گویا حضرت ابوبکر صدیق کو جہنمی کہہ دیا، حضرت عمر کو جہنمی کہہ دیا، حضرت عثمان کو جہنمی کہہ دیا۔ اور یہی اتنا نہیں بلکہ آپ یہ بھی سن لو، خلیفۃ بلا فصل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد حضرت علی پہلے خلیفہ ہیں۔ یہ تینوں خلیفہ باطل ہیں، آپ سمجھتے نہیں ہو تو نہ سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے صحابہ کو لوگ گالیاں دیں، معاذ اللہ انہیں جہنمی کہیں، ان کی شان میں توہین کریں، اور آپ سب کچھ بھول جاؤ، آپ کو کچھ یاد نہ رہے، وہ آپ کی مسجد کو مسجد نہ سمجھے، وہ آپ کے اذان کو اذان نہ سمجھے، وہ آپ کی نماز کو نماز نہ سمجھے، اور آپ کہتے ہو مسلمان وہ بھی ہیں، مسلمان ہم بھی ہیں، کلمہ وہ بھی پڑھتے ہیں، کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے آپ کو ایسے عقیدے اور ایسے ذہنیت کے اوپر۔ ہم مولا علی کو مانتے ہیں، مگر مولا علی کے اماموں نہ مولا علی کی توہین برداشت کرتے ہیں، نہ مولا علی کے اماموں کی توہین برداشت کرتے ہیں۔ تقریباً 25 سال تک مولا علی نے حضرت ابوبکر صدیق کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو اپنا امام مانا ہے۔ حضرت علی شیر خدا ہیں، حضرت علی شیر خدا ہیں، حضرت علی شیر نبی ہیں۔ اور یاد کرو حضرت امام حسین نے اپنے لہو کا ایک ایک قطرہ بہا دیا، 18 سالہ جوان بیٹے علی اکبر کی جوانی لٹا دی، اور انہوں محمد جیسے بھانجوں کو گھوڑے کی ٹاپوں سے روندتا ہوا دیکھا، دودھ پیتے بچے علی اصغر کو گود میں لے کے جام شہادت پیتا ہوا دیکھا، مگر یزید پلید کے ہاتھ پہ اپنا پاک ہاتھ دینا گوارا نہ کیا، اس لیے کہ وہ خلافت کا حقدار نہیں تھا۔ تو جب حضرت علی کا بیٹا حسین ابن علی جوان بیٹے کی جوانی لٹا دے، 3 دن کے بھوک اور پیاس کو برداشت کرے، گود میں لے کر دودھ پیتے بچے کو جام شہادت پلا دے، اور خود 72 زخم نیزے کے کھا لے، 82 گھاؤ تلوار کے برداشت کر لے، تو کیا ان کے باپ حضرت علی تقیہ کریں گے؟ کیا وہ بزدل ہوں گے جو حضرت علی کو تقیہ باز مانتے ہیں، حضرت علی کو بزدل مانتے ہیں؟ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے گندے عقیدے والوں پر، میں ملامت کرتا ہوں ایسے گندے عقیدے والوں پر۔ ہم مولا علی کو مانتے ہیں، مگر انہیں تقیہ کرنے والا کبھی نہیں مانتے ہیں، انہیں بزدل کبھی نہیں مانتے ہیں۔ اگر صدیق اکبر کی خلافت برحق نہ ہوتی، فاروق اعظم کی خلافت برحق نہ ہوتی، عثمان ذی النورین کی خلافت برحق نہ ہوتی، تو جیسے حضرت امام حسین نے یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہ دیا، پورا خنبہ لٹا دیا، ایسے ہی مولا علی بھی نہ صدیق اکبر کے ہاتھ پہ بیعت کرتے، نہ عمر فاروق اعظم کے ہاتھ پہ بیعت کرتے، نہ عثمان ذی النورین کے ہاتھ پہ بیعت کرتے۔ بیعت کر کے بتا دیا ہے کہ علی حضرت صدیق کی خلافت بھی برحق مانتا ہے، حضرت عمر کی خلافت بھی برحق مانتا ہے، حضرت عثمان کی خلافت بھی برحق مانتا ہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر!
حضور اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے سرکار مفتی اعظم کے ایک مرید تھے. ایک شخص مل گیا، کس سے مرید ہو؟ کہا میں مفتی اعظم کا مرید ہوں. کہا آپ لوگ بھی جس کو چاہو اس کو بڑھا کے مفتی اعظم بنا دیتے ہو. اگر وہ مفتی اعظم ہے، میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، چلوں وہ بتائیں گے؟ کہا چلو. پہنچ گیا، سرکار مفتی اعظم سے سلام ہوا، بیٹھا تو اس نے کہا آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ کے نبی کی بیٹیوں کے نام کیا ہیں؟ کتنی بیٹیاں تھیں؟ تو اللہ کے نبی کے بیٹیوں کے نام بتانے کے بجائے حضرت مفتی اعظم اپنے مسند سے اٹھے اور اندر چلے گئے. تو اس نے کہا دیکھا آپ ان کو مفتی اعظم کہتے ہیں، انہیں نبی کے بیٹیوں کا نام تک نہیں معلوم. کتاب دیکھنے چلے گئے. تھوڑی دیر بعد سرکار مفتی اعظم تشریف لائے تو آپ کے ریشے مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا، آپ کے ہاتھ میں بھی پانی کی تری تھی. جب واپس آئے تو کہا کہاں چلے گئے تھے؟ فرمایا یہ اللہ کے رسول کی مقدس بیٹیاں ہیں، سید عالم کے شہزادیاں ہیں، اور مصطفیٰ رضا نبی کے شہزادیوں کا نام بغیر وضو کے کبھی نہیں لیتا. جس وقت تم نے پوچھا تھا اس وقت میں وضو سے نہیں تھا، اس لیے میں وضو کرنے چلا گیا تھا. اب سنو میں بتاتا ہوں نبی کے شہزادیوں کے نام کیا کیا ہیں. اور چاروں شہزادیوں کے نام حضور مفتی اعظم نے گنا دیے. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں آج کچھ لوگ ایک ہاتھ سے تو سینہ پیٹتے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے سگریٹ اڑاتے رہتے ہیں. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک ہاتھ سے تو سینہ پیٹتے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے سگریٹ اڑاتے رہتے ہیں؟ مولا کائنات حیدر کرار علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ اگر کوئی دریا میں ایک قطرہ شراب کا ڈال لے، ایک قطرہ شراب کا ڈال دے اور پھر وہ دریا سوکھ جائے، اس میں گھاس اگائے اور اس گھاس کو کوئی گھوڑا چر لے، تو علی یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس گھوڑے کے اوپر وہ سواری کرے. جس گھوڑے نے ایسے دریا کی گھاس کھائی ہے، جس دریا میں پانی جب تھا تب ایک قطرہ شراب ڈالی گئی. آج جو لوگ بلا وجہ فردی علی علی بھی کرتے رہتے ہیں، سگریٹ کے کش بھی لیتے رہتے ہیں، کون نہیں جانتا؟ سفیانے والوں سے زیادہ کون جانے گا؟ ہمارے ماسٹر اکبر علی صاحب میں پوچھ لیجئے، اسی مسجد میں جا کے کیسے کیسے حقے پیتے تھے، سگریٹ پیتے تھے، کیسے کیسے فضول کام کرتے تھے. ارے ان اللہ کے نبی کے مقدس شہزادوں اور شہزادیوں کا نام اگر لینا ہے تو ادب سے لو، باوضو لو، با احترام کے ساتھ لو، عزت کے ساتھ لو. ہم نہ نبی کے آل کی توہین برداشت کرتے ہیں، نبی کے اصحاب کی توہین برداشت کرتے ہیں. ہم نبی کے آل کو بھی مانتے ہیں اور نبی کے اصحاب کو بھی مانتے ہیں. مولا علی کی شان دیکھو، مولا علی کا مقام دیکھو، مولا علی کا مرتبہ دیکھو. کسی نے پوچھا مولا علی آپ کو کیا محبوب ہے؟ فرمایا سخت گرمی کے زمانے میں، شدت کی پیاس میں ایک پیاسے کو پانی جتنا محبوب ہوتا، نبی ہمیں اس سے زیادہ محبوب ہے. اور فرمایا سنو، سخت گرمی کے زمانے میں روزہ رکھنا علی کو سب سے زیادہ محبوب ہے. ہم دعا مانگتے ہیں اے مولا بجائے مئی جون کے نومبر دسمبر میں روزہ پڑتا تو بہت اچھا رہتا، تاکہ چند گھنٹوں میں چھٹی مل جاتی. مگر آج جس کا جشن ولادت آپ منانے آئے ہو، وہ کہتے ہیں سخت گرمی کے زمانے میں، شدت کی پیاس میں روزہ رکھنا مجھے زیادہ محبوب ہے. یہ مولا علی کون ہے؟ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان تینوں مولا علی کے پاس گئے. کہا علی، سرکار کی شہزادی حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ شادی کے لائق ہو گئی، تم اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں رشتہ لے کے جاؤ. تو حضرت علی شرمائے، ہمت نہیں پڑ رہی. کہا نہیں جاؤ، جا کے تم کہو. اچھی طریقے سے تینوں صحابہ نے ان کو رٹا دیا. صحابہ کی آپس میں کوئی دشمنی نہیں تھی، محبت تھی. حضرت مولا علی گئے، مگر جیسی سرکار کا سامنا ہوا جو کچھ رٹ کے آئے تھے، جو کہنا چاہتے تھے، سب بھول گئے. اللہ کے رسول نے دیکھا تو سرکار نے فرمایا علی جو کہنا چاہتے ہو کہو، مگر ہمت نہیں پڑی کچھ کہے. تو اللہ کے نبی نے خود ہی فرمایا علی فاطمہ سے رشتہ مانگ رہے ہو نا؟ ارے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ فاطمہ کا نکاح عرش پہ کر دیا ہے. آج دنیا میں ہر بیٹی کا نکاح اس کے ماں باپ کرتے ہیں، مگر جس کا یوم ولادت آپ منانے آئے ہو ان کا نکاح اللہ رب العزت نے اپنی مرضی سے مولا علی کے ساتھ کر دیا ہے. کون ہے مولا علی؟ کیا شان ہے مولا علی کی؟ کتنا اونچا مقام ہے مولا علی کا. اگر مولا علی کی شان دیکھنا چاہو تو فرماتے ہیں
کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ کا بوجھ کر دوں. 70 اونٹ، ایک سورت، 7 آیتوں کی سورت سورہ فاتحہ. اور فرماتے ہیں اگر ان 7 آیتوں کی تفسیر حضرت علی فرماتے ہیں میں بیان کرنا شروع کر دوں تو 70 اونٹ کا بوجھ ہو جائے. ایک اونٹ پہ کتنا بوجھ لگتا ہے. اور پھر وہ اعلیٰ حضرت کا رسالہ اٹھا کے دیکھیے تو اعلیٰ حضرت نے اس کا پورا حساب جوڑ کے بتایا کہ کتنے کنٹل اور کتنے ٹن وہ ہو جائے گا، کتنا جز وہ بن جائے گا. حضرت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علی کا بغض نفاق کی پہچان ہے. جو علی سے عداوت رکھے گا وہ منافق ہے. اور فرمایا جو علی سے محبت رکھے گا وہ میرا محبوب ہے، میرے پروردگار کا محبوب ہے. تو اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے محبوب بننا چاہتے ہو تو مولا علی سے محبت کرو، مولا علی سے عشق کرو. اور سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. کسی نے کہا اگر علی کا چہرہ نہ دیکھ سکے تو فرمایا علی کا ذکر سن لو، اس میں بھی تمہیں عبادت کا ثواب مل جائے گا. اے یوم ولادت مولا علی کے اس پاکیزہ بزم میں آنے والوں، اگر اللہ کے نبی کے چہیتے صحابی اخی رسول زوج بطول حضرت علی کا چہرہ نہ دیکھ سکے تو آج ان کا ذکر سننے آئے ہو، آپ کو عبادت کا ثواب مل رہا ہے. اور یہ عبد المصطفیٰ کی بات رہی جس پیغمبر کا آپ نے کلمہ پڑھا، ان کی بات ہے. ہر جنگ کے موقع پر ایک جھنڈا ہوتا تھا. ایک جنگ کے موقع پر جھنڈے کا کپڑا نہیں ملا تو اللہ کے رسول نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے روپٹے کا جھنڈا بنا دیا. اور حضرت عائشہ کے روپٹے کا جو جھنڈا بنا تو وہ جھنڈا کسی اور کے ہاتھ میں نہیں، وہ مولائے کائنات حیدر کرار علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں گیا. آج کچھ لوگ علی علی کر کے سینہ بھی پیٹتے ہیں، حضرت علی سے محبت کا ڈھونگ بھی رچاتے ہیں، اور ام المومنین عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں توہین بھی کرتے ہیں، گستاخی بھی کرتے ہیں. قرآن کی پوری سورہ نور حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی طہارت، پاکیزگی، ان کے عظمت شان کے بیان میں اتری ہے. اس لیے سن لو، ہم مولا علی جس کے روپٹے کو جھنڈا بنا کے جنگ میں لے کے جائے، غزوات میں لے کے لہرائے، ان کی توہین، ان کی گستاخی، ان کی بے ادبی نہ کل برداشت کرتے تھے، نہ آج برداشت کرتے ہیں، نہ آئندہ کل برداشت کریں گے. ہم مولا علی کو مانتے تھے، کل بھی مانتے، آج بھی مانتے ہیں، اور آئندہ کل بھی مانیں گے. کچھ لوگ بھنگ پی کے مولا علی کو مانگنے کا دعویٰ کرتے ہیں، چرس کھا کے علی علی کا رٹ لگاتے ہیں. یاد کر لو، ایسے لوگ مولا علی کو نہ کل پسند تھے نہ آج پسند ہیں. اور سن لو، حضرت علی شیر خدا ہے، داماد رسول ہیں، مگر داماد رسول ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت علی کی نکاح میں ایک بیٹی سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا آئی ہیں، اور حضرت عثمان غنی کے نکاح میں اللہ کے رسول نے اپنی دو بیٹیاں دی ہیں. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذی النورین جوڑا نور کا. تو حضرت علی داماد رسول ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، ان کی عظمت کے قائل ہیں، مگر حضرت عثمان ذی النورین جنہیں ایک نہیں دو نبی کی بیٹیاں ایک بعد دیگرے ملی، ان کی توہین کرے تو ایسے توہین کرنے والوں کو ہم قطعاً نہیں مانتے ہیں. ہم جہاں حضرت علی کو مانتے ہیں وہیں حضرت عثمان ذی النورین کو بھی مانتے ہیں. اور یاد رکھو، حضرت سیدنا مولائے کائنات حیدر کرار علی مرتضیٰ کو اللہ کے نبی نے ابو تراب کہہ دیا تھا. ان کے پیٹھ میں مٹی لگی تھی، سرکار نے فرمایا اے مٹی والے اٹھ. حضرت علی کو یہ اتنا پسند آیا کہ زندگی بھر اس نام سے چاہتے تھے کہ لوگ انہیں پکارا کریں، اور سب سے زیادہ محبت کرتے تھے. اور یہ بھی سن لو، حضرت علی کے محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی توہین کرو. حضرت امیر معاویہ ہم سنیوں کے ماموں ہیں. سرکار کی ایک بیوی کا نام حضرت ام حبیبہ ہے. حضرت امیر معاویہ ام حبیبہ کے بھائی ہیں، اور یہ حضرت امیر معاویہ وہ ہیں جنہوں نے ایک دو نہیں تقریباً قرآن کے 9 پارے کی کتابت کی ہے. اس لیے اگر حضرت امیر معاویہ کو غلط مان لیا جائے تو یاد رکھو قرآن کے 9 پارے مشکوک ہو جائے گے. اور سن لو، حضرت امیر معاویہ کے توہین کرنے والا جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے. جو حضرت امیر معاویہ یا حضرت ابو سفیان کی توہین کرے، حضرت ابو سفیان جب ایمان لے آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا من دخل فی دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابی سفیان کے مقام گھر میں داخل ہو جائے وہ جنتی ہے. تو نبی تو
تو فرماتے ہیں ابو سفیان کے مکان میں جو چلا جائے وہ جنتی ہے، تم حضرت ابو سفیان کو معاذ اللہ تبرہ کر کے گالیاں دو، حضرت علی کو گالیاں دو، تو حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دو، تو نہ ہم حضرت امیر معاویہ کی توہین برداشت کریں گے، نہ حضرت ابو سفیان کی توہین برداشت کریں گے، نہ حضرت سیدنا مولا علی کی توہین برداشت کریں گے۔ ہم اہل بیت اطہار کو بھی مانتے ہیں اور اصحاب رسول کو بھی مانتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے، آپ اپنے بچوں کو یہ سب باتیں سکھائیے اور ان کو بتائیے۔ حضرت مولا کائنات حیدر کرار کے بارے میں ابھی آپ نے سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا شروع کر دوں تو 70 اونٹوں کا بوجھ کر دوں، اور کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں۔ اور یاد کرو حضرت سیدنا مولا کائنات حیدر کرار علی مرتضیٰ نے سنا، مدینہ شریف کے کچھ لوگوں نے کہا رسول اللہ کو غیب کا علم نہیں ہے، حضرت علی کو جلال آ گیا۔ انہوں نے منادی کو بلایا، فرمایا جاؤ پورے مدینے میں ندا کر دو، سارے مدینے والے مسجد نبی میں جمع ہو جائے۔ سب مسجد نبی میں جمع ہو گئے، اور جب سب جمع ہو گئے تو ممبر پر کھڑے ہوئے، اور حضرت علی نے فرمایا کہ آج میں نبی کے ممبر پہ کھڑا ہوں، جس کو جو پوچھنا ہے پوچھ لے۔ علی تحت الثری سے لے کے عرش اعظم تک کی بات بتائے گا، شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، پوری خدائی کی بات بتائے گا، جس کو جو پوچھنا ہو پوچھ لے۔ حضرت علی نے جب یہ دعویٰ کیا اور ممبر سے ابھی نیچے اترے ہی تھے کہ ایک شخص آگے آدمی کے بھیس میں، انہوں نے کہا آپ نے کہا ہے تحت الثری سے عرش تک کی بات بتاؤں گا، شرق و غرب شمال و جنوب کی بات بتاؤں گا، ہاں بتاؤں گا، جو پوچھنا ہو پوچھ لو۔ تو انہوں نے کہا یہ بتائیے جبریل امین اس وقت کہاں ہیں؟ حضرت علی نے نظریں اوپر اٹھائیں، پھر نگاہیں نیچے جھکائیں، پھر آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اور مسکرانے لگے۔ پوچھا کیوں مسکرائے، کیا دیکھ رہے تھے؟ کہا تم نے پوچھا یہ بتائیے جبریل امین کہاں ہیں؟ میں نے نظریں اوپر اٹھائیں، عرش اعظم تک دیکھ لیا، نظریں جھکائیں تحت الثری تک دیکھ لیا، آگے پیچھے دائیں بائیں نظر ڈالی، پوری خدائی کو دیکھ لیا، مجھے کہیں جبریل نظر نہ آئے۔ اب ایک تم ہو ایک میں ہوں، میں اپنے بارے میں جانتا ہوں کہ میں علی ہوں، تو تم ہی تو جبریل امین ہو۔ نعرہ تکبیر، نگاہ ولی، ایسے رضا۔ کسی نے پوچھا کہ مولا علی آپ کو یہ علم حاصل کہاں سے ہوا، اتنا کمال ملا کہاں سے؟ تو فرمایا جب میں سرکار کو غسل دے رہا تھا تو نہلاتے وقت میں نے دیکھا سرکار کی آنکھ کی مبارک پلکوں پر پانی کی چند بوندیں رک گئی تھیں، میں نے انہیں زبان کی نوک سے چن لیا تھا، اور جن پانی کی بوندوں کو میں نے زبان کی نوک سے چمنا انہی کے یہ برکت ہے کہ تحت الثری سے عرش اعظم تک، شرق و غرب شمال و جنوب خدا نے میری نگاہوں کے سامنے روشن کر دیا، اور پوری خدائی میری مٹھی میں کر دیا۔ تو نبی کے پلکوں پہ چند بوندیں آ جائیں، حضرت علی اپنے زبان کی نوک سے اسے چن لیں، پوری خدائی ان کے قبضے میں آ جائے، ساری خدائی ان پہ روشن ہو جائے، تو جس کے پلکوں کی بوندوں کا یہ کمال ہے، اس نبی کا کیا عالم ہوگا، اس نبی کی کیا شان ہوگی۔ کتنے گندے عقیدے والے یہ وہابی دیوبندی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے نہ ہم رافضی ہیں نہ ہم خارجی ہیں۔ رافضی وہ ہوتا ہے جو صحابہ کی بارگاہ میں تبرہ بکتا ہے، اور خارجی وہ ہوتا ہے جو اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں تبرہ بکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، خالی واہ واہ کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ کل میدان محشر میں اگر پل صراط سے گزرنا ہے، اگر تمہیں جنت میں جانا ہے، تو حضرت علی اسی کو جنت کا پروانہ دیں گے، اسی کو پل صراط سے گزرنے کا پروانہ دیں گے جس میں حضرت ابوبکر صدیق کی محبت ہوگی، جس کے دل میں حضرت ابوبکر صدیق کا عشق ہوگا، اور جو خلیفتہ بلا فضل کا عقیدہ گندا عقیدہ رکھے، یا وہ یہ مان لے کہ وہ معاذ اللہ وصی رسول اللہ ہے حضرت علی، تو اس کو کل میدان محشر میں مولا علی جنت کا نہ تو پروانہ دیں گے نہ پل صراط کا پروانہ دیں گے، اسے جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں جلنا پڑے گا۔ آج دنیا کے چند روزہ زندگی میں اگر آپ چاہتے ہو کہ چین و سکون سے رہو، تو جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے چین و سکون کا بھی انتظام کرو، آل رسول سے بھی محبت کرو، اصحاب رسول سے بھی محبت کرو، نہ آل رسول کی توہین کرو نہ اصحاب رسول کی توہین کرو، اپنے دل میں آل رسول کی بھی محبت بساؤ، اہل بیت رسول کی محبت بھی بساؤ۔ آل رسول کی محبت کے لیے اس سے بڑھ کر دلیل کیا چاہیے کہ نماز خدا کی عبادت ہے، مگر اس وقت تک ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک
وعلی آل محمد کہہ کر ہر نبی کی آل پہ درود و سلام نہ بھیج دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے مقدس آل سے اور اپنے نبی کے مقدس اصحاب سے ہمیں سچی محبت عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیے، اپنے آقا کے دربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے۔ کہ بدرود کیا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافعِ روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافعِ روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، کعبہ کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کعبہ کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، ایک طرف اعدائے دین ایک طرف ہیں حاسدین، ایک طرف دین ایک طرف ہیں حاسدین، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود، کعبہ کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود، کعبہ کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، کعبہ کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، کعبہ کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ بڑھ جائیے حضرات، تشریف رکھیے۔ میں آپ حضرات کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ قیمتی وقت نکال کر اتنی بڑی تعداد میں تشریف لائے کہ مسجد پوری بھر گئی، اور اب قلش ہوگا، قل شریف اور فاتحہ اور دعا کے بعد اس پاکیزہ بزم کا اختتام ہوگا۔ حاجی شہاب الدین صاحب ابو الولائی جہانگیری، ان کے ایک ہی بیٹے تھے محمد شکیل، ابھی چند ہی دنوں پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے پھل کا انتظام آج کی اس پاکیزہ محفل کے لیے اور علماء حفاظ و قرہ کے لیے کھانے کا
مختصر سا انتظام کیا ہے اپنے بچے کے اصالہ ثواب کے لیے، اور میں نے جیسا کہ اعلان کیا تھا کہ کوئی تبرک نہیں منگایا جائے گا، آپ لوگ لے کے آئیے، تو ماشاءاللہ کافی لوگ لے کے بھی آئے، اور حاجی شہاب الدین صاحب کی طرف سے یہ پھل جو آپ دیکھ رہے ہیں کریڈوں میں بھرا ہوا یہ بھی آ گیا ہے، آپ لوگ یہ تبرک لے کے جائیں، اور قل فاتحہ کی پاکیزہ تقریب میں آپ شرکت کر رہے ہیں، سب کے لیے دعا کریں، خاص طور سے حاجی شہاب الدین صاحب ابو العلائی جہانگیری کے اکلوتے بیٹے محمد شکیل مرحوم کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے لغزشوں کو معاف کرے، ان کے خطاؤں کو بخشے، اور مولانا عمار رضا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور آپ لوگ بھی جتنے ہیں، ان کے جتنے مرحومین صاحب ایمان اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس جشن مولا کائنات کے صدقے میں ان سب کی مغفرت فرمائے۔ اب فل شریف ہوگا، آپ لوگ فل شریف کی پاکیزہ بند میں شرکت کریں، اور یہ تبرک لے کے آپ لوگ